سعودی عرب پاکستان اور ترکی کا سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف جدہ پہنچ گئے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان آج ایک روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نوجوان تاجر میر رضا علی کی آج ہونے والی قبر کشائی مؤخر کر دی گئی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے تشکیل میڈیکل بورڈ راتوں رات تبدیل، والد کا قبر کشائی سے انکار۔ اہل خانہ نے عدالت میں نئے بورڈ کے خلاف درخواست جمع کرا دی۔ میڈیکل بورڈ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اہل خانہ کی درخواست پر کارروائی روک دی گئی۔ میر رضا کے والد نے موقف اختیار کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں تبدیل ہونے والے میڈیکل بورڈ کو نہیں مانتا۔ چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں۔ بھارتی حمایت یافتہ 10 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے اعظم ورسک میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ ضلع دیر میں بھی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 2 خارجی دہشت گرد مار دیے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا کہ قوم اپنے بہادر جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرأت اور قربانی پر فخر کرتی ہے۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کے ناپاک عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بھرپور عزم کے ساتھ جاری رہیں گی۔ جماعت اسلامی کا پیٹرول لیوی کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ 510 مقامات پر مظاہرے اور سڑکیں بند کرنے کا اعلان۔ کراچی میں مزار قائد سے بڑا احتجاجی کارواں شارع فیصل کی جانب روانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ شارع پاکستان، ناظم آباد، لیاقت آباد، نیپا چورنگی، یونیورسٹی روڈ، سراب گوڈ اور سپر ہائی وے پر بھی احتجاج ہوگا۔ لاہور میں مال روڈ سمیت مختلف چوکوں اور سڑکوں پر احتجاج کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں مری روڈ، اسلام آباد میں 26 نمبر اسٹاپ، خیبر پختونخوا میں موٹر وے اور پنجاب میں مین GT روڈ اور بلوچستان میں 21 مقامات پر احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی واپس لینے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ ایمبولینسز کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ۔ پونچھ ڈویژن کے 7 حلقوں میں پولنگ مؤخر کر دی گئی۔ ضلع حویلی کی 1 اور ضلع باغ کی 3 نشستوں پر انتخابات 10 اگست کو ہی ہوں گے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن راجہ شکیل کے مطابق قلندری کی 2 اور راولاکوٹ کی 5 نشستوں پر انتخابات کے شیڈول کا اعلان بعد میں حالات کا جائزہ لینے اور تمام متعلقہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ اور براڈ پیک حادثہ، 5 غیر ملکی کو پیماؤں کی میتیں اسکردو سے اسلام آباد پہنچا دی گئیں۔ براڈ پیک پر 31 جولائی کو برفانی تودہ گرنے کے نتیجے میں 10 کو پیما لاپتہ ہو گئے تھے۔ پاکستان آرمی ایویشن نے گزشتہ روز 5 کو پیماؤں کی میتیں برآمد کی تھیں۔ غیر ملکی کو پیماؤں کی میتوں کو متعلقہ ممالک کے سفارت خانوں کے سپرد کیا جائے گا۔ ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکیں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا کہ ابنائے ہرمز اس وقت کھلا اور ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ خود بھی ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں شامل ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کے پاس گولہ بارود کی بڑی مقدار موجود ہے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت بھی ہے۔ سعودی عرب پاکستان اور ترکی کا سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف جدہ پہنچ گئے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان آج ایک روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نوجوان تاجر میر رضا علی کی آج ہونے والی قبر کشائی مؤخر کر دی گئی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے تشکیل میڈیکل بورڈ راتوں رات تبدیل، والد کا قبر کشائی سے انکار۔ اہل خانہ نے عدالت میں نئے بورڈ کے خلاف درخواست جمع کرا دی۔ میڈیکل بورڈ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اہل خانہ کی درخواست پر کارروائی روک دی گئی۔ میر رضا کے والد نے موقف اختیار کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں تبدیل ہونے والے میڈیکل بورڈ کو نہیں مانتا۔
چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش ناکام، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 10 خارجی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے اعظم ورسک میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ ضلع دیر میں بھی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 2 خارجی دہشت گرد مار دیے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا کہ قوم اپنے بہادر جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرأت اور قربانی پر فخر کرتی ہے۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کے ناپاک عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں بھرپور عزم کے ساتھ جاری رہیں گی۔ جماعت اسلامی کا پیٹرول لیوی کے خلاف ملک گیر احتجاج، 510 مقامات پر مظاہرے اور سڑکیں بند کرنے کا اعلان۔ کراچی میں مزار قائد سے بڑا احتجاجی کارواں شارع فیصل کی جانب روانہ ہوگا۔ اس کے علاوہ شارع پاکستان، ناظم آباد، لیاقت آباد، نیپا چورنگی، یونیورسٹی روڈ، سراب گوڈ اور سپر ہائی وے پر بھی احتجاج ہوگا۔ لاہور میں مال روڈ سمیت مختلف چوکوں اور سڑکوں پر احتجاج کیا جائے گا۔ راولپنڈی میں مری روڈ، اسلام آباد میں 26 نمبر اسٹاپ، خیبر پختونخوا میں موٹر وے اور پنجاب میں مین GT روڈ اور بلوچستان میں 21 مقامات پر احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی واپس لینے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ ایمبولینسز کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ، پونچھ ڈویژن کے 7 حلقوں میں پولنگ مؤخر کر دی گئی۔ ضلع حویلی کی 1 اور ضلع باغ کی 3 نشستوں پر انتخابات 10 اگست کو ہی ہوں گے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن راجہ شکیل کے مطابق قلندری کی 2 اور راولہ کوٹ کی 5 نشستوں پر انتخابات کے شیڈول کا اعلان بعد میں حالات کا جائزہ لینے اور تمام متعلقہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ اور براڈ پیک حادثہ، 5 غیر ملکی کو پیماؤں کی میتیں اسکردو سے اسلام آباد پہنچا دی گئیں۔ براڈ پیک پر 31 جولائی کو برفانی تودہ گرنے کے نتیجے میں 10 کو پیما لاپتہ ہو گئے تھے۔ پاکستان آرمی ایویشن نے گزشتہ روز 5 کو پیماؤں کی میتیں برآمد کی تھیں۔ غیر ملکی کو پیماؤں کی میتوں کو متعلقہ ممالک کے سفارت خانوں کے سپرد کیا جائے گا۔ ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکیں گے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا کہ اپنائے ہرمز اس وقت کھلا اور ہمارے کنٹرول میں ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ خود بھی ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں شامل ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کے پاس گولہ بارود کی بڑی مقدار موجود ہے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت بھی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔